دوستو، کیا آپ نے کبھی کو اکیلے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ دیوار کے اس پار یا کمرے کے کسی کونے میں کوئی موجود ہے لیکن آپ اسے دیکھ نہیں پا رہے؟ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اندھیرے میں سیٹی مت بجاؤ، جن آ جائیں گے، یا درخت کے نیچے رات کو نہ بیٹھو، جن لپٹ جائے گا۔ لیکن آج سوال یہ ہے، جنات کی کہانیاں تو ہر کلچر میں موجود ہے، لیکن آج تک ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا یہ سب بس ڈراؤنی کہانیاں ہیں یا پھر وہ واقعی ہمارے ارد گرد ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے؟ دوستو، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں جنات کیوں نظر نہیں آتے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جنات کیا ہے اور ان کا ذکر کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں جنات کا تصور کوئی نئی بات نہیں، یہ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی جیسے انسان مٹی سے بنے ہیں ویسے ہی جنات ایک الگ عنصر سے بنے ہیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے کیونکہ مٹی اور آگ دونوں کی فطرت الگ ہے۔ مٹی ٹھنڈی، ٹھوس اور نظر آنے والی چیز ہے، جبکہ آگ گرم، تیز اور اکثر نظر آنے کے باوجود ہاتھ میں پکڑی نہیں جا سکتی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جنات صرف برے نہیں ہوتے، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی جنات میں بھی نیک اور بدکار دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ کچھ جنات نے اسلام قبول کر لیا اور ایمان والے بن گئے، جبکہ کچھ نے اپنے غرور اور شرارت میں شیطان کے راستے پر چل پڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنے قریب ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ دوستو، اسلامی عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے۔ یہ پردہ صرف اس وقت ہٹتا ہے جب اللہ چاہے، جیسے کسی نبی کو معجزے کے طور پر جنات سے بات کرنے کی اجازت دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ جنات کو دیکھ بھی سکتے تھے اور ان سے کام بھی لے سکتے تھے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اللہ نے ہمیں جنات دیکھنے سے کیوں روکا؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تصور کریں، اگر ہر روز آپ کے سامنے عجیب و غریب شکلوں والی مخلوق نظر آئے جو آپ کی زبان بھی سمجھتی ہو اور آپ کا ہر عمل دیکھتی ہو، تو کیا آپ سکون سے جی سکیں گے؟ شاید نہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ان کی موجودگی پر ایمان رکھنے کا حکم دیا، لیکن ان کو عام حالات میں نظر آنے کی اجازت نہیں دی۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جنات یا ایسی پوشیدہ مخلوقات ایک مختلف وائبریشن فریکوینسی پر موجود ہو سکتی ہیں، یعنی وہ مادہ ہمارے مادے کی طرح ٹھوس ہے مگر اس کے ذرات ایک مختلف ریٹ پر حرکت کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے ریڈیو اسٹیشنز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ریسیور 98 FM پر لگا ہے تو آپ 101 FM نہیں سن سکتے، حالانکہ وہ ہوا میں موجود ہے۔ اس طرح ہم اس چینل پر ٹیون نہیں ہیں جہاں وہ مخلوقات موجود ہیں۔ انفراریڈ کیمرے، نائٹ ویژن اور الٹرا وائٹ سینسرز نے ہمیں ایسے مناظر دکھائے ہیں جو عام آنکھ سے ناممکن تھے۔ کئی مرتبہ نائٹ ویژن فوٹیج میں ایسی حرکات دیکھی گئی ہے جو انسانی آنکھ کو نہیں دکھائی دیتی۔ سائنسدان اس پر مکمل متفق نہیں، مگر کچھ شواہد اس امکان کو زندہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایک پوشیدہ دنیا ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ دوستو، اگر جنات نظر آنے لگے تو کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ اچانک ہمارے درمیان ایک ایسی مخلوق کھڑی ہوگی جو صدیوں سے پردے میں تھی۔ کچھ کے قد انسانوں سے لمبے، کچھ کے چہرے عجیب و غریب، کچھ دن کے مانند اور کچھ ایسے خوبصورت کہ آنکھ ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ بازاروں میں خریداری کرنے والے انسان اور جن ایک دوسرے کو گور رہے ہوں گے۔ انسان حیران اور جن شاید مسکراتے ہوں گے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ ایک دھماکے سے کم نہیں ہوگا۔ لیبارٹریز میں جنات کے DNA کے نمونے لے جائیں گے، ان کے جسمانی ڈھانچے، دماغ اور توانائی کی نوعیت پر تحقیق شروع ہو جائے گی۔ کچھ جن رضامندی سے سائنس کا حصہ بنیں گے، کچھ ناراض ہو کر انسانوں سے دور ہو جائیں گے۔ دوستو، اگر جنات نظر آنے لگے تو دنیا کے بڑے ممالک کوشش کریں گے کہ جنات کو اپنی طاقت کا حصہ بنا لیں۔ خفیہ ایجنسیاں ان کو جاسوسی، جنگ اور خفیہ آپریشن میں استعمال کرے گی، لیکن جنات سب کے وفادار نہیں ہوں گے۔ کچھ کسی ملک کے ساتھ اور کچھ انسانیت کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی مخلوق انسان کو نظر آنے لگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان کی طرح سوچتی بھی ہو۔
जिन्नात के अपने कवानीन, अपनी इज्जत और अपना गुस्सा है। छोटे छोटे झगड़े बड़े खून खराबे में बदल सकते हैं। लोग रात को अकेले निकलने से डरेंगे और बच्चे अकेले खेलने नहीं जाएंगे। वक्त के साथ या तो इंसान और जिन्नात एक नए निज़ाम में रहना सीख लेंगे या फिर ज़मीन एक बड़ी जंग का मैदान बन जाएगी। और याद रखें, अगर जंग हुई तो इसमें हार या जीत का फैसला ताकत पर नहीं बल्कि अक्ल और सब्र और ईमान पर होगा। शुक्र है कि फ़िलहाल जिन्नात हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि कुछ हकीकतें अगर नज़र आने लगी तो ज़िंदगी जीने का सारा तवाज़ुन बिगड़ सकता है। शायद जिन्नात का पर्दे में रहना ही हमारे लिए बेहतर है।